وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ یونس آیت نمبر 36، سبق نمبر 897. آج کا موضوع: کیا ہم سب اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو کر زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. پوچھو کہ بھلا تمہارے شریکوں میں کون ایسا ہے کہ حق کا رستہ دکھائے؟ کہہ دو کہ خدا ہی حق کا رستہ دکھاتا ہے. بھلا جو حق کا رستہ دکھائے وہ اس قابل ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ کہ جب تک کوئی اسے رستہ نہ بتائے رستہ نہ پائے؟ تو تم کو کیا ہوا ہے؟ کیسا انصاف کرتے ہو؟ سامعین کرام، سورہ یونس آیت نمبر 36. وما یتبع اکثرهم الا ظنا، اور حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ محض قیاس و گمان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، حالانکہ گمان حق کی ضرورت کو کچھ بھی پورا نہیں کرتا. ان اللہ علیم بما یفعلون، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں. اللہ اکبر. سامعین کرام، سورہ یونس کے مضامین توحید، رسالت اور آخرت کے بارے میں ہیں، اور یہی بنیادی مضامین ہیں جس پر ہمارا ایمان نہیں ہے، اور ہم ایک گمان کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں. آج کی آیت بڑی اہم ہے سامعین کرام کہ ہم زندگی ایک گمان کے تحت گزار رہے ہیں. ایک خیال ہے، ایک گمان ہے ہمارا گمان یہ ہے، ہمارا خیال یہ ہے، جو کہ اس پر ہمارا، اس خیال پر ہمارا پکا یقین ہے کہ دنیا ہی اصل ہے، دنیا اصل ہے. لہٰذا اسی کی طرف توجہ کرو، اسی کو حاصل کرو اور کرتے چلے جاؤ یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے. اور یہ بہت بڑی بات ہے سامنے کرام، بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑا جرم ہے کہ آپ ایک گمان کے متعلق ایک خیال آپ کا بن گیا، آپ کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور جو دلیل ہے وہ بودھی ہے. ومایت اچھا یہ آیت جو ہے یہ کافروں کے بارے میں تھی
مکے کے مشرکوں کے بارے میں تھی، آج ہم پر فٹ آتی ہے، اس کا کیا کریں؟ ایک خیال ہے ہمارا، ہر چیز کے متعلق ایک خیال ہے، ایک گمان ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اہم بات فرمائی ہے، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، گمان حق کی ضرورت کو کچھ بھی پورا نہیں کرتا، یعنی آپ کو حق سے بے نیاز نہیں کرتا۔ ایک خیال ہے، آپ کے پاس اس کی کوئی ٹھوس دلیل نہیں ہے، ٹھوس وجہ نہیں ہے، اور بس خیال ہی خیال ہے۔ تو دیکھیں ہم یہ آیت نمبر 36 تو بہت ہی اہم ہے۔ آپ اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حق سے انکار کی وجہ بیان کی ہے اس میں، اور آپ کو معلوم ہے اس میں تو کوئی خاص دلائل کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ آج ہم سب نے حق سے منہ موڑا ہوا ہے۔ اور گزشتہ آیت جو تھی صاحب اکرام، وہ حق کے بارے میں تھی، حق کا اتباع، حق کے پیچھے، حق کی طرف راستہ دکھانے والا، حق تک پہنچانے والی ذات۔ تو یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے تو یعنی وہ کہتے ہیں نا آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ حق ہم سمجھتے ہیں دنیا کو، حاصل دنیا کو، اس کو ہم سچ سمجھتے ہیں، حق سمجھتے ہیں۔ بہت سے آپ کو پیسے مل جائیں تو آپ خوش نہیں ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ خفا ہوتے ہیں؟ یقیناً سب لوگ خوش ہوتے ہیں۔ بہت سے پیسے چاہیے، اقتدار مل جائے، آپ خوش ہوں گے کہ خفا ہوں گے؟ یہ جو ہمارے سارے اراکین اسمبلی ہیں تو یہ بڑی بڑی کرسیوں کے خیال میں گئے ہیں، خیال میں کہ ہم کچھ نہ کچھ بن جائیں گے۔ ایم پی اے ایم این اے تو بن گئے، اب ان کا خیال ہی ہے، یعنی جب الیکشن ہو جاتا ہے، میں بات کی بات نہیں کر رہا، بعد میں تو وہ عہدے تقسیم ہو جاتے ہیں، کابینہ بن جاتی ہے، وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ بن جاتا ہے ابتدا میں۔ تو بہرحال یعنی دنیا کے ایک خیال میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو قصے کہانیوں میں الجھا نہیں رہا، اور حقیقی بات کر رہا ہوں، ہم قرآن کی بات کر رہے ہیں۔ اصل ہماری اصل یہ ہے، یا ہونا یہ چاہیے کہ ہمارا رخ اپنے مقصد کی طرف ہو، اپنے مقصود کی طرف ہو، اپنی منزل کی طرف ہو، اور ہم اس راستے پر رواں دواں ہوں۔ ہونا تو یہی چاہیے سامنے کا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ دنیا میں آ کے ہم بھٹک جاتے ہیں، ہمیں بھٹکا دیا جاتا ہے۔ یہاں ہے نا وَأَنَّا تُصْرَفُونَ کے الفاظ ابھی آئے ہیں، فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، کہاں تم الٹائے جا رہے ہو؟ تو ہمیں تو یعنی دیگر جو قوتیں ہیں، سوچ سمجھ سے تو ہم کام لیتے نہیں ہیں۔ اور ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ان کے دل تو ہیں لیکن یہ سوچتے نہیں ہیں، ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن یہ دیکھتے نہیں ہیں، اور ان کے کان تو ہیں لیکن یہ سنتے نہیں ہیں۔ اسی مضمون میں تھوڑا سا اگر آپ آگے دیکھیں، یہ آیت نمبر 36 ہم مطالعہ کر رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ نے 42 اور 43 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو ان کے کان تو ہیں، وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، آیت نمبر 42 یہی سورہ مبارکہ ہے۔ آگے تھوڑا سا اگر آپ دیکھیں ٹیکسٹ کو، ان میں سے بعض ایسے ہیں جو تمہیں سن تو رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن کیا تم بہروں کو سنا سکتے ہو؟ اگرچہ یہ عقل سے کام نہیں لیتے۔ بڑا مضمون ہے، انشاءاللہ یہ وہیں پہ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، یعنی جب آئے گی اس کی باری، وہیں پہ صحیح سمجھنے کی کوئی، لیکن میں آپ کو اشارتاً بتا رہا ہوں کہ ہم نہ سننے سے یعنی سمجھے، اب اس میں جو سننا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے سمجھنے سے
مشتق کر دیا. آپ سنیں گے کسی کی بات پھر آپ کو سوچنے کا موقع ملے گا. آپ سننے کے لیے نہیں تیار، یا آپ سنتے ہیں لیکن ایسا لگتا ہے کہ آپ کے کانوں میں ڈانٹ ہے، ہمارے آج کے مسلمان کی. اور وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ، ان میں سے بعض ایسے ہیں جو آپ کو دیکھ تو رہے ہیں. أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يَبْصِرُونَ، کیا آپ ایک اندھے کو راستہ بتا سکتے ہیں اور وہ دیکھ ہی نہیں پا رہے؟ بڑی 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 افسوس کی بات ہے سامنے کا کہ ہم لوگ ایک گمان. دیکھیں یہ سورہ یونس کی آیت ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ اس بات پہ سوچ لیں، آج فیصلہ کر لیں کہ کیا آپ اپنی زندگی ایک یقین کی بنا گزار رہے ہیں یا ایک گمان کی بنا گزار رہے ہیں. اگر آپ کی منزل دنیا ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اگر آپ کا یقین دنیا یا حاصل دنیا پر ہے اور آپ نے دنیا کو اصل سمجھ لیا، اگر آپ کا رخ ظاہر کی طرف ہے، ظاہر کے حاصل ہونے یا اس کے فوت ہونے پر آپ خوش یا رنجیدہ ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک خیال، ایک باطل گمان کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں. یہ میں واضح طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں. آپ سے میرا اور کوئی لینا دینا نہیں ہے، صرف قرآن کی آیت کا ترجمہ اور اس کی تھوڑی سی اس پہ ہم بات کر رہے ہیں. باقی تو یہ الفاظ ہیں جو قرآن کے ہیں. وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا. تو دیکھیں یعنی جو لوگ بھٹک گئے ہیں، جو لوگ گمراہ ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے. اور اگر گزشتہ آیت سے یہ آیت ہم ملا کے پڑھیں تو اس آیت نمبر 35 میں، یہ 36 ہے، 35 میں آپ دیکھ لیں، شریکوں کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو تم اپنے شریکوں مجھے بتاؤ، حل من شرکائکم، تم نے جو یہ اپنے یعنی جن کے پیچھے رخ کیا ہوا ہے، جن کی طرف تم نے توجہ کی ہوئی ہے، جن کو تم پکار رہے ہو زبان حال سے. آپ ہو سکتا ہے نئے سننے والے اتنی اچھی طرح نہ سمجھ سکیں میرے یہ جملے، لیکن جو پرانے میرے سننے والے ہیں وہ تو پکار کا معنی کیا ہے؟ اے دنیا، اے دنیا، اے پیسہ، اے اقتدار، اے عزت، اے شہرت، اے بیوی، اے شوہر، اے بچوں، یہی ہم پکار رہے ہیں. تو اب یہ تمام شریک ہیں اللہ کے ساتھ. ہمارے دیکھیں غلط فہمی کا شکار نہ ہو، یہ شرکاء ہیں ہمارے. حل من شرکائکم من یہدی الی الحق، یہ گزشتہ آیت پہ میں تھوڑی سی اور بات کر رہا ہوں. کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہمیں جلدی تو نہیں ہے. کاہے کی جلدی ہے؟ قرآن عمل کرنے رہے، آگے بڑھو. تو حل من شرکائکم اب من یہدی الی الحق. اب دیکھیں حق کا اتباع تو بنتا ہے، ہمیں اپنی منزل معلوم ہونا چاہیے، منزل کا راستہ معلوم ہونا چاہیے، راستے کو بتانے والا ہونا چاہیے، راستے تک ہدایت دینے والا ہونا چاہیے. اب یہ تمام صفات تو اللہ تعالیٰ کی ہے. حق وہ ہے، ذالک بأن اللہ هو الحق، یہ اس لیے کہ اللہ حق ہے. وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلِ، اور یہ لوگ جو اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں وہ باطل ہیں. تو حق اللہ ہے. ایک بات یہ نوٹ کر لیں. دیکھیں یہاں میں نے گزشتہ سبق میں بھی آپ کو کہا تھا کہ 4-5 مرتبہ یہ لفظ حق کا استعمال ہوا ہے. اس کو ذرا سمجھیں. حق، اور اس سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ منزل کا راستہ.
راستے پر چلنے کا طریقہ. اچھا، ابھی اسی کو بات کو میں اگر تھوڑا سا آگے بڑھاؤں تو منزل تو اللہ ہے، اس میں آپ کو کوئی شک و شبہ ہونا نہیں چاہیے. منزل اللہ، راستہ دین اسلام، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، طریقہ رسول کا. اب یہ جو دین ہے، دین کا ایک جامع لفظ ہے. دین، اسلام ہمارا دین ہے. دین کو آپ کو میں نے بتایا کہ آپ زندگی کیسے گزاریں گے، طریقہ زندگی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ دین. تو یہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ 35 نمبر آیت میں فرما رہا ہے کہ دیکھو تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو تمہارا بیڑا پار کرا دے، تمہیں تمہاری منزل دکھا دے، تمہیں تمہاری منزل کا راستہ بتا دے، تمہیں تمہاری منزل پر اس راستے پر چلنے کا طریقہ بتا دے. کیا تمہارے شریکوں میں سے ایسی کوئی ہستی ہے؟ نہیں ہے. ہم تو سارے راستہ ہی بھٹک گئے ہیں سامعین کرام، منزل ہی خطا ہو گئی ہے ہم سے. باطن کو چھوڑ کے ہم نے ظاہر کی طرف رخ کر لیا ہے، آخرت سے منہ پھیر کے دنیا کی طرف رخ کر لیا ہے. کیسی بدبختی تو نہیں ہے، کیونکہ ہمارا وقت تو بہت اچھا ہے انسان کا. اگر آپ انسان ہیں تو آپ خوش قسمت ہیں، آپ کی لاٹری نکل آئی ہے. بدبختی کاہے کی؟ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بنی آدم کو ہم نے عزت دی ہے. اب تو صاحب عزت ہیں. اگر آپ اپنی منزل کو پہچان لیں، منزل کا رخ کر لیں اور منزل کے راستے پر چلیں، اب تو صاحب عزت ہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، معزز ہیں وہ لوگ اللہ کے نزدیک جو تقوی ہیں، جو صاحبان تقوی ہیں، جن کی منزل اللہ ہے، جو اللہ کے راستے پر رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں. ہو یہدی الی الحق. تو حق کی میں آپ کو بات کر رہا تھا. دیکھیں، حق میں جو اب تک کی میں گفتگو کا سارا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. میں یہ بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دیکھیں، ہم نے حق کو فالو کرنا ہے، حق کو منزل بنانا ہے، حق کے راستے پر چلنا ہے. یہ ایک بات آپ مجھے یہ پتہ چل رہا ہے، اور میرا یقین ہے یہ کہ لوگ میری بات کو ایسی توجہ سے نہیں سنیں گے جیسے کہ سننے کا حق ہے. وہی یہ ہے نا، ابھی جو میں نے آپ کو بتایا، ہماری کانوں میں ڈانٹ ہے، روایتی طور پہ ہم سنتے ہیں، پھر جب بات ہماری طبیعت کے خلاف ہو تو اس کو ہم اہمیت ہی نہیں دیتے. اب یہ تو ایک ایسی آیت نمبر 36 ایسی آیت ہے کہ یہ ہمارے متعلق ہے. یا تو ہم حق کے فالوورز ہیں یا نہیں ہیں. دو ہی باتیں ہیں. اس وقت دنیا میں دو ہی قسم کے افراد ہیں، دو قسم کی لوگ جی رہے ہیں. ایک جو حق کو جنہوں نے منزل بنا لیا، حق کے راستے پر محمد الرسول اللہ کے طریقے کے مطابق چل رہے. ایک وہ ہے جو راستہ بھٹک گئے ہیں. ہم آج کا مسلمان، ہم سب اپنا راستہ بھٹک گئے ہیں. سب حق سے ہم نے منہ پھیر لیا ہے، باطل کو ہم نے اصل سمجھ لیا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. باطل کی طرف رخ کر لیا ہے، باطل کو حقیقت سمجھ لیا ہے. آپ سب دیکھ لیں، آپ اپنے خیالات کو دیکھ لیں. دیکھیں، میں اس وقت تو میں غائب ہوں نا، کیونکہ میں تو ایک عوامی پلیٹ فارم سے بات کر رہا ہوں، اور میں تو آپ کو نہیں جانتا. آپ کون ہیں اور کس حیثیت میں ہیں،
میں تو سب کو ایڈریس کر رہا ہوں، ساری مسلمانوں کو خاص طور پہ. تو آپ خود سوچیں، اپنے بارے میں سوچیں، کیا آپ کی منزل اللہ ہے جیسے کہ ہونی چاہیے؟ کیا آپ کا یقین ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنے لیے بنایا ہے؟ کیا آپ کو یقین ہے کہ صراط مستقیم پر ہی میں نے چلنا ہے؟ نہ، یہ عام طور پہ ہمیں یہ یقین حاصل نہیں ہے. ہمارا یقین تو ظاہر پر ہے، یہ میں، یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، یہ میرے والدین، یہ میرے بھائی بہن، اور میرے یہ کاروبار ہے، یہ میری کرسی ہے، یہ نوکری ہے، یہ اقتدار ہے، میں ایم این ہوں، ایم پی ہوں، میں آرمی چیف ہوں، میں وزیر اعظم ہوں. یہ جتنا آپ دنیا میں آگے جاتے جائیں گے، آخرت آپ سے بھولتی جائے گی. یہ آپ کو ہوش ہونا چاہیے، کیونکہ آپ تو ظاہر کی دوڑ میں ہیں. آپ یہ دیکھیں یہ دوڑ کاہے کی ہے دنیا میں، اس کو تو آپ دیکھیں نا. یہ دوڑ ہم کس چیز کے پیچھے دوڑ رہے ہیں؟ الیکشن کا دور آتا ہے تو کچھ الیکشن میں کھڑے ہو جاتے ہیں، باقی ان کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں. کتنے بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں اور نعرے ہوتے ہیں، زندہ آباد اور مرد آباد، اور وہ اس بے حیائی اور بے شرمی کو متعلق میں تو کچھ کہنا نہیں چاہتا کہ، لیکن میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ الیکشن کا دن آ رہا ہے. بڑے الیکشن جو ہوتے ہیں نا، ساری دنیا ایک بخار میں مبتلا ہو جاتی ہے، اور کیا ہنگامے ہوتے ہیں، کیا نیتیں ہوتی ہیں، کیا ارادے ہوتے ہیں. کچھ آگے ہوتے ہیں، کچھ پیچھے ہوتے ہیں، اندھے بہرے، سب اندھے بہرے ہیں، سب کے سب اندھے اور بہرے. یہ تو طریقہ نہیں ہے زندگی کا کہ ہم ظاہر کے پیچھے ہو لیں. دیکھیں، دنیا کا استعمال ہے، اور دنیا کے استعمال کے ذریعے ہی آپ منزل تک پہنچ سکتے ہیں. ایک بات یہ نوٹ کر لیں، میں آپ کو کبھی بھی دنیا رہبانیت کا مشورہ نہیں دوں گا کہ آپ دنیا چھوڑیں. دنیا کو استعمال کریں، لیکن اس کی گندگی سے دل کو دور رکھیں. ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ دل میں ہمارے دنیا کی گندگی سے بھرے ہوئے ہیں. آپ اپنے خیالات کو دیکھ لیں، اپنے منصوبوں کو دیکھ لیں، اپنی امیدوں کو دیکھ لیں، اور جو آپ کی پلاننگز ہیں اس کو دیکھ لیں. ساری کی ساری دنیا کے بارے میں، دنیا کے بارے میں، ایسا ہوگا، ایسا کریں گے، ایسا کریں گے، ایسا کریں گے. ہر ایک شخص پریشان ہے اپنے اپنے حالات میں. ہر شخص اپنے، وہ روز قیامت ہوگی نا، ہر شخص اس کے بارے میں ہے کہ ہر شخص اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہو. اس وقت بھی ہماری جو پریشانیاں ہیں، کس کی کچھ ہیں، کسی کی کچھ ہے. وزیر اعظم صاحب کی اپنی ہیں، اور آرمی چیف کی اپنی پریشانیاں ہیں، اور ایک ریڑھی والا جو ہے اس کی اپنی پریشانیاں ہیں. کوئی شخص بھی پریشانی سے آزاد نہیں. اور یہ ایک ایسی خطرناک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو ہدایت کرتے ہیں کہ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. اے حبیب، اس شخص سے آپ اپنا رخ انور پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا ہی کی زندگی. بہرحال میں یہ مضمون کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں، اور اس آیت سے آپ کچھ نہ کچھ لے لیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کچھ نہ کچھ اخذ کریں، اور اخذ کرنا کیا ہوگا کہ زندگی کی بنیاد ایک دلیل کی بنیاد پہ رکھیں، گمان سے کام نہ لیں. اور یہ کافر ہیں جو ایک غلط گمان کے تحت زندگی گزارتے ہیں. مومن تو دیکھتا ہے کہ حقیقت کو دیکھتا ہے. مومن حق کی آواز کو سنتا ہے اور اس پر یقین کر لیتا ہے. حق کی آواز اللہ کی ہے، اللہ کے رسول کی ہے. آج جو آپ میں صاحب قرآن ہیں، وہ لوگ حق کی آواز آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، تو اس پہ آپ کو یقین کرنا چاہیے. اول تو ہم
طالب مولا نہیں ہے، طالب دنیا ہے۔ بعض لوگ بڑے تیقن سے کہتے ہیں کہ ہم تو دنیا دار ہیں۔ ہو ہم تو دنیا دار ہیں۔ اس میں ایک بہت بڑا کفر چھپا ہوا ہے اس جملے میں، کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو دنیا والے ہیں، ہم اہل دنیا ہیں۔ اگر آپ ایسے ہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ والے نہیں ہیں، نہ بننا چاہتے ہیں۔ آپ دنیا دار ہیں، آپ کی منزل دنیا ہے، آپ کا رخ دنیا کی طرف ہے، آپ کے دل میں دنیا ہے، آپ کے ہاتھ میں دنیا ہے، آپ کے دل میں دنیا ہے۔ آپ اہل نار ہیں۔ دنیا کے علاوہ آپ کو کچھ سجائی نہیں دیتا۔ افسوس کی بات ہے، کچھ اور آپ کو نظر ہی نہیں آ رہا۔ اس کا ظاہر کے پردے کے پیچھے تو اللہ ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اس کے پیچھے تو نور الہی کار فرما ہے۔ مخلوق تو اللہ کے نور سے پیدا ہوئی ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اس ظاہر کے پیچھے تو باطن ہے، اس کے پیچھے تو اللہ ہے۔ اور الحی القیوم، از خود زندہ ہے، ہمیشہ سے ہے، سب اس کی بنا پر قائم ہے۔ تو جناب وہ ذات تو اس کو تو آپ نے بھلا دیا، تو آپ گئے، بس ختم ہو گئے۔ آپ نے اپنی حقیقت کو بھلا دیا۔ اگر اللہ کو آپ نے بھلا دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے اپنی حقیقت اب بھول جائے گی۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اللہ کو کیوں بھلاتے ہیں؟ بحیثیت معبود، مقصود حیات، محبوب واحد، مطلوب واحد، کیوں بھلاتے ہیں اللہ کو؟ اللہ ہی کی طرف رخ پھیر لیں۔ بہت بخشنے والا، بہت مہربان، ان ربی رحیم ودود، بہت محبت کرنے والا رب ہے جناب، رب ہے آپ کا، جو میرا بھی ہے اور آپ کا بھی رب ہے۔ اس کی طرف رخ کر لیں، اس کو منزل بنا لیں، اس کی طرف منہ پھیر، اس کی طرف توبہ کر لیں، تائب ہو جائیں، رجوع کر لیں۔ رجوع اللہ خوب تر ہے دلوں کو مگر سوئے رجوع الہ کرنا، یہ بہت اچھی بات ہے۔ تو آپ گمان، یہ خیالوں کی دنیا سے باہر آ جائیں۔ آخری بات میں کہہ رہا ہوں، خیالوں کی دنیا سے باہر آ جائیں۔ ظاہر آپ کو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ اللہ النافع الضار، اللہ کو چن لیں بحیثیت رب کے میں نے آپ کو معنی بتائے ہیں، جو پرانے میرے سننے والے ہیں جانتے ہیں۔ تو اللہ کو اپنا رب تسلیم کر لیں، اللہ کی طرف رخ پھیر لیں اور اللہ کے دامان رحمت میں چھپ جائیں، اپنے آپ کو چھپا لیں۔ سبحان اللہ۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما يتبع اکثرهم الا ظن ان الظن لا یغنی من الحق شیئا ان اللہ علیم بما یفعلون۔ ترجمہ سنا دیں۔ وما يتبع اکثرهم الا ظن، ان میں اکثر پیروی نہیں کرتے مگر گمان کی۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، حالانکہ گمان حق کی ضرورت کو کچھ بھی پورا نہیں کرتا۔ ان اللہ علیم بما یفعلون، اور اے مسلمانوں، اللہ تعالی جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔
یہ مسلمانوں کو میں نے بریکٹ میں لگائے. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وما يتبع اکثرهم الا ظنا ان الظن لا يغني من الحق شيئا ان اللہ علیم بما يفعلون. اور ان میں کے اکثر صرف ظن کی پیروی کرتے ہیں، اور کچھ شک نہیں کہ ظن حق کے مقابلے میں کچھ بھی کارآمد نہیں ہو سکتا. بے شک خدا تمہارے سب اعمال سے واقف ہے. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.